آپ سے پیرلل ڈائمینشن پر بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے ایک یہ دنیا اور اسی طرح ایک اور دنیا بھی ہے. کیا تصور ہے اس کا؟ دیکھو بیٹا، یہ تصور تو قرآن پاک میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنائے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. پہم سائملٹینیس بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وداؤٹ اینی ڈسٹورشن، یعنی کہیں رکے بغیر بھی وہ فضل نازل ہو رہا ہے. اب اسی آیت کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا لوگوں نے کہ یہ آیت اللہ نے بھیجی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اگر میں تمہیں اس کا ترجمہ بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے. کافر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے. تو جب اللہ کی نشانیوں کی تکذیب ہوتی ہے تو وہ کفر تک لے جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فزیکلی توحید چھوڑ دو گے، ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھیے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. آنے والے دور کے لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام سے یا ان عظیم لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، نہیں. اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس بہت ساری چیزوں کو حل کر چکی ہوگی. یعنی ہم جو ہے نا یہ پیرلل ڈائمینشنز کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اس کائنات کے ایک بڑے چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں. یعنی سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ہماری زمین سے کہ 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. زمین جتنے کرے 13 لاکھ وہ اس سورج کی جو ہے نا اس کے اندر سما سکتے ہیں. زمین چھوٹی ہے اور ایک سولر سسٹم کائنات کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو اس گلیکسی کا، اس ملکی وے کا ایک چھوٹا سا کروڑواں کھربواں حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جس چھوٹے سے حصے پہ رہتے ہیں اس کا نام زمین ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی سینکڑوں سولر سسٹم بھی ہوں. 7 دنیاؤں کا تو ذکر ہے نا، حدیث میں بھی ہے. 7 ڈائمینشنز کا، 7 تخلیق کا عدد ہے، کریٹیوٹی کا عدد ہے. تو اللہ 7 میں سارا کچھ کرتا ہے. 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جنتیں، 7 دوزخیں، انسان کے اندر 7 لطائف، 7 اسپرٹس. یعنی خلد، دارالسلام، دارالقرار، الدن، نعیم، ماوا، فردوس. اس کا تعلق قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. اسی کا تعلق ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت سے. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں نا، ان کو سمجھیے. اب یہ پیرلل یونیورس کی مثالیں تو خود قرآن پاک میں ہیں، خود قرآن پاک میں. یوم الست کی بات کر لیں تو اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا کہا؟ کالو بلا، انہوں نے کہا جی بے شک آپ ہمارے رب ہیں. کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے؟ ان کا جی نہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ یہ کنسنٹ دے دو. ٹھیک ہے، کانسنٹ وائس نوٹس کی شکل میں ہو، سگنیچر کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ہر روح نے قرآن پاک، وہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہر روح نے اس میں اپنا کانسنٹ دیا. یوم الست کی آیات موجود ہیں. تو یہ ایک سمجھیے کہ اس زمین کے اوپر اس وقت 7 ارب انسان ہیں، 8 ارب 7 ارب کے قریب ہیں. تو وہ سارے کے سارے اگر کھڑے ہو جائیں تو جگہ نہیں بچتی. یعنی آپ سمجھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک جتنے انسان ہیں وہ ایک جگہ پہ مقام حشر میں، میدان حشر میں اللہ نے اکٹھے کرنے ہیں نا. اور عموماً رائے یہ ہے کہ خانہ کعبے کے ارد گرد ہوگا. ٹھیک ہے، میدان عرفات میں ہوگا. اور اگر پوری زمین بھی بالکل ہر چیز سے پاک کر کے بالکل میدان بنا دی جائے تب بھی جب سے لے کے اب تک جتنے انسان آئے ہیں وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی ڈائمینشن تو ہوگی نا جس میں تمام روحیں ایک وقت میں اکٹھی ہوئی تھیں اور وہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا.
الست میں. پھر ایک اور قرآن پاک میں آیت ہے آیات میثاق النبیین وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ ہم ایک نبی کو بھیجیں گے اور اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. آیات میثاق ہے نا. تو 1,24,000 نبی تو ایک وقت کے بعد ایک یا اکٹھے 2-4 اکٹھے آتے بھی رہے ہوں گے. کوئی ایسا معلوم وقت ہے جس میں 1,24,000 نبی مکمل طور پہ ایک جگہ موجود ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے there is definitely a parallel dimension جس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ باتیں کی جاتی ہے نا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ بالکل ہے 100% ہے. اب آپ سمجھیے میں بار بار کیوں مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کروں کہ میرے پاس ان کی کوئی کانٹریکٹ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کوئی اس کی کوئی کنکریٹ پریکٹیکل ڈائمینشن نہیں ہے. یعنی جیسے 2019 سے پہلے آپ کے پاس بلیک ہول کا صرف کانسیپٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کی پریکٹیکل ڈائمینشن نہیں تھی. 2019 میں آپ کے پاس بلیک ہول کی تصویر آتی ہے تو آپ کے کانسیپٹ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ مفروضہ تھا, اب وہ حقیقت ہے. کلوننگ کرنے سے پہلے آپ کے پاس پہلے مفروضہ تھا, آج حقیقت ہے. اسی طرح سینکڑوں سال سائنس کو لگتے ہیں اپنے آپ کو پروو کرتے کرتے. اللہ کن کہہ کے کر دیتا ہے. یہ فرق ہے نا خالق اور مخلوق کا. اس کو سمجھیے. اب ایک چیز بڑی آسان, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کرایا, انا مدینۃ العلم والیون بابھا, ایسے ہی ٹھیک ہے. اور سرکار نے انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور دنیا کے بارے میں یہ میں بہت دھیان اس وقت چاہ رہا ہوں آپ کا کہ جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کا کہ یہ چیز سمجھیے, یہ سمجھ آ جائے گی تو پیرلل ڈائمینشن سمجھ آ جائے گی. اللہ نے دنیا کو امتحان کا بنایا نا, آزمائش کے لیے اتارا, ٹھیک ہے. کبھی کوئی اسکول, کبھی کوئی کالج, کبھی کوئی یونیورسٹی بغیر اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہوئے امتحان میں اتارتی ہے. اللہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے مبعوث کیا گیا. اور سرکار کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, آدمی نہیں تھے, آدم تھے وہ بھی نامکمل حالت میں, اور سرکار اس وقت بھی نبی تھے. سبحان اللہ. تو کوئی ایسی ڈائمینشن تو ہوگی نا جہاں سرکار نے علم دیا ہوگا اس مخلوق کو, جہاں سرکار نے پڑھایا ہوگا. پھر اس دیے ہوئے علم کا امتحان کرنے کے لیے اسے دنیا میں اتار دیا گیا. سمجھیے یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ ہے. پہلے اللہ نے بتایا, یعنی جب الست میں روحوں کا وعدہ لیا ان سے, کووننٹ کی. آگے چل کے میں بتاتا ہوں کووننٹ اور کانٹریکٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. کووننٹ ہمیں تو آرک آف کووننٹ کا پتہ ہے نا کہ وہ تابوت سکینہ, آرک آف کووننٹ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک کووننٹ, ایک پیکٹ سائن کیا ہوا ہے. ہم اس اپنی کووننٹ کے اوپر پیرا نہیں دے رہے. واپس آتا ہوں تو اس ٹاپک کو, اس کے اوپر بھی آتا ہوں, لیکن پہلے الست میں اللہ نے روحیں بنائی, روحوں کو اپنی ذات کا دیدار کرایا. جو بھی اللہ کا جو ہے وجود ہے, جیسا بھی ہے, نور ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں تو نہیں پتا. اللہ نے اس کا دیدار کرایا تمام روحوں کو, اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ جی بے شک آپ ہے, میرے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرو. کہ نہیں. اچھا لکھ دو. ہو گیا کانسنٹ. اس کے بعد اللہ نے دنیا کی لذات اتاری. کچھ روحیں اللہ کو چھوڑ کے ان لذات کی طرف لپکی, کچھ روحیں اللہ کے قریب ہو گئیں, اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہو گئیں. قرآن پاک میں اللہ یہی کہتا ہے نا 3 ڈائمینشنز. تو وہ جو 3 ڈائمینشنز کے لوگ ہیں ان کو پھر اللہ نے موقع دیے. اب وہیں پہ اگر روحوں سے جزا سزا ہو جاتی تو روحیں یہ کہتی نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو وہ کام جو ریئل ورلڈ میں, اب دنیا یہ کہتی ہے, اسپرچل ورلڈ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جب اوپر تھے, جب اس ڈائمینشن میں تھے, ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی ہم نے یہاں آ کے کرنا ہے, کیونکہ سافٹ ویئر وہاں لکھا گیا ہے. صحیح. کوڈنگ وہاں ہو گئی ہے, سرشت فطرت وہاں ہو گئی ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے.
سبحان اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، کلو مولدن یولدن علی الفطرہ، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،